السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ دوستو، اس وقت جو واقعہ میرے سامنے ہے وہ حقوق سے متعلق ہے، حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کسی کا حق ہے تو وہ حق پورا ادا کر دیں، ورنہ بہت مشکل ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کا حق لے کے مر جائے۔ اگر ایک بالشت زمین بھی دبا کے مر گیا تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی کی امانت کھا کر مر گیا، وہ بیچارہ روتا پیٹتا رہ گیا اور وہ اپنی طاقت میں ہڑپ کر گیا۔ اور اگر کوئی دکاندار ہے اور ترازو میں مال تولتا ہے، کم تولتا ہے، انصاف سے نہیں تولتا، تو وہ بھی ایک اپنے لیے دوزخ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک دکاندار نے اپنی دکان کی ترازو کو توڑ دیا۔ پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا، ہم نے اسے تلقین کی کہ بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ کہنے لگا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ کہنے لگا میری دکان کا جو ترازو ہے اس کا کانٹا جو ہے وہ میرے حلق میں چبھ گیا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ بھائیو، لوگوں کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آپ نے آج لوگوں کا حق کھا کر اپنی اولاد کے لیے جمع کیا، یہ نہ دیکھا حلال ہے حرام ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے دامن پر کسی مسلمان کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں بہت سخی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن جو دوسروں کا حق کھائے، پرایا مال کھائے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میرا حق دنیا میں کھایا تھا، مجھے آج اس کا حق لے کے دے۔ تو دیکھیے بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو اس کا حق ادا کر دیں، اور اس چیز کی فکر کریں کہ ہمارے پلے سے تو چلا جائے لیکن کسی کا مال ہمارے ذمے نہ ہو کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔